اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ درود پڑھی محمد وآل محمد پر۔ حرم اہل بیت علیہم السلام، سرزمین عاشقان اہل بیت علیہم السلام، کربلائے عصر یا پاکستان کے غزہ پارا چنار کے حالیہ جنگ کے شہداء کی تکریم و تعظیم کے لیے یہ مجلس جو آپ مومنین اور جوانان نے نہایت ہی کرامت و شرف کا اظہار کرتے ہوئے برپا کی ہے، خداوند متعال قرآن مجید میں شہداء کی شان و فضیلت میں کچھ اس طرح سے گویا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اے لوگوں، رسول اللہ کو خداوند متعال نے فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ بتائیے گا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ کہنے کے بارے میں بولنا تو دور کی بات ہے، ذہن میں گمان بھی نہ رکھیں کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور شہید مسلم تعلیمات اہل بیت اور قرآنی آیات کے مطابق زندہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر شہید کی عظمت کا راز یہ ہے کہ شہید صرف خود زندہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ مردہ معاشرے کو بھی زندہ کرتا ہے، سوئی ہوئی قوم کو بھی حیات عطا کرتا ہے۔ اور وہ لوگ نادان ہیں، بے وقوف ہیں یا پھر منافق ہیں جو شہداء کو مردہ کہتے ہیں۔ مومنین کرام، شہداء کی مجلس میں ہمارا اور آپ کا یہاں پہ آ کر حاضر ہونا اس کو معمولی عمل مت سمجھے گا، اس لیے کہ آپ کسی مرحوم کی ایصال ثواب یا ترحیم کی مجلس میں نہیں آئے، ثواب کمانے کی خاطر اس مجلس میں آپ نہیں آئے، بلکہ مجلس شہداء میں جب بھی آپ شرکت کریں اور ضرور شرکت کریں تو اس نیت کے ساتھ شرکت کریں کہ یہ شہداء ہم ان کی مجلس تکریم میں جا کر ان شہداء سے زندگی جینے کا درس حاصل کریں، ہمیں معلوم ہو جائے کہ اصل زندگی کھانے پینے چرنے چگنے سونے اٹھنے اور عیش و عشرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی وقت کی جابر طاقتوں کی ناک خاک میں رگڑ کر ان کی زندگیوں کو سکون سے نکال کر ان کے آرام کو خلل میں تبدیل کر کے اپنی زمین کی دفاع کرنے کا نام زندگی ہے۔ یہ شہداء نے ہمیں بتایا ہے، اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، کہنا تو بات کی بات ہے، ذہن میں گمان بھی نہیں رکھنا کہ یہ شہداء مردہ ہوتے ہیں، بلکہ ہمیشہ
جب بھی شہید کا نام تمہارے سامنے لیا جائے، جب بھی کسی شہید کے بارے میں تمہارے ذہن میں سوچ آ جائے تو تم شہید کو مردہ گمان بھی مت کرنا۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ شہید راہ خدا پر آ کر جب اپنی گردن کٹواتا ہے تو شہید اس گردن کٹوانے کے عمل کے ذریعے سے سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ شہید خدا کے راستے کو زندہ کرتا ہے۔ وہ خدا کا راستہ جس پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، شہید اپنی جان کی قربانی دے کر سب سے پہلے راہ خدا کو زندہ کرتا ہے، اور راہ خدا کو زندہ کرنے کے بعد شہید پھر اللہ تعالیٰ کی دین کو زندہ کرتا ہے، اور دین خدا کو زندہ کرنے کے بعد پھر شہید اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ اے لوگوں، اصل زندگی یہ نہیں ہے جو آپ گزار رہے ہیں، بلکہ اصل زندگی وہ ہے جو شہداء مقتل میں جا کر اپنی گردن کٹوا کر ہمیں بتاتے ہیں۔ لہٰذا شہید خداوند تبارک و تعالیٰ کی قرآن میں آیات کے مطابق یہ عظیم مقام اور مرتبے کا نام ہے کہ خود خدا کی ذات قدردان شہداء ہے۔ خداوند متعال کو ان شہداء کی قدر ہے۔ بقول علامہ اقبال کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر۔ اقبال فرماتے ہیں کہ کعبے کی عظمت بہت ہے، حرم خدا کی فضیلت بہت ہے، لیکن ان شہداء کی عظمت احادیث و سیرت معصومین کے مطابق خود حرم خدا سے بھی بڑھ کر عظمت ہے، اس لیے کہ اگر یہ شہداء نہ ہوتے تو زمین پر کوئی بھی حرم باقی نہ ہوتا۔ آج شہادت 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 لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ شہداء کی عظمت قرآن کی آیات کے بعد احادیث نبوی اور ائمہ علیہم السلام میں اگر آپ ملاحظہ کریں، صرف نمونے کے طور پر یہ حدیث نبوی آپ سن لیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ خدا نے متعال نے نیکی کے اوپر ایک نیکی بنائی ہے، خیر کے اوپر ایک خیر کو رکھا ہے، بھلائی کے اوپر ایک بھلائی کو رکھا ہے، لیکن جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے، جب کوئی انسان خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو وحی کی زبان سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس شہید کی شہادت سے بڑھ کر اسلام میں نہ کوئی نیکی ہے، نہ کوئی بھلائی ہے اور نہ کوئی خیر ہے۔ گویا دین مبین اسلام کے مطابق، رسول اسلام کی وحی کی زبان کے مطابق اگر بڑھ کر بلند تر و فضیلت تر با کمال تر اور اعلیٰ و عرفہ تک کوئی نیکی اور بھلائی ہے تو وہ شہادت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ شہادت سے بڑھ کر کوئی بھلائی، خیر اور نیکی نہیں ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب شہید انقلاب اسلامی شہید ڈاکٹر چمران رضوان اللہ علیہ کی شہادت کی خبر سنی تو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے شہید چمران کی شہادت کے مناسبت سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ شہید چمران کو جو موت ملی ہے یہ موت واقعاً شہید چمران کی شخصیت کے عین مطابق ہے۔
اور امام خمینی نے فرمایا کہ اگر انسان کا آخر نتیجہ مرنا ہی ہے تو سب سے بہتر موت یہ ہے کہ انسان چمران کی طرح مرے، مصطفیٰ چمران کی طرح شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں۔ یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ مومنین کرام، شہداء کی ثقافت، شہداء کا کلچر، فارسی والوں کے بقول فرہنگ شہداء، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس معاشرے میں شہداء کا کلچر عام ہو جائے، جس علاقے میں شہداء کی ثقافت ابلاغ پا جائے، وہ معاشرہ پھر دنیا کی ہر طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ جس راستے پر کوئی انسان تب نکل سکتا ہے جب وہ اللہ، رسول اللہ، قرآن و اہل بیت کا عاشق بن جائے۔ جب تک انسان عاشق نہیں ہے یہ شہادت کے راستے پر نہیں نکل سکتا، اور عاشقوں کی سرزمین پر اور شاق کے علاقے میں ہر وہ طاقت ناکام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ شہداء اور شہادت کے لیے تیار لوگ اسلحے پہ بھروسہ نہیں کرتے، لشکروں پہ بھروسہ نہیں کرتے، طاقتوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، بموں پہ بھروسہ نہیں کرتے، افواج پہ بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ فرہنگ شہادت کے سائے میں پلنے والے لوگ شہادت اور خون پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یہ امام خمینی کا فرمانا تھا کہ کربلا، محرم، عاشوراء در حقیقت خون کی تلوار پر فتح کا نام ہے۔ ہمیشہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ تلوار خون پر کامیابی حاصل کر لیتی ہے، لیکن امام خمینی فرماتے ہیں کہ جو قومیں کربلا سے وابستہ ہوتی ہیں، جو قومیں عاشوراء سے وابستہ ہوتی ہیں، وہ قومیں تلوار سے مغلوب نہیں ہوتی، بلکہ ان قوموں میں خون تلوار پر کامیابی حاصل کرتی ہے۔ ہیہات من ناصر اللہ، 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 ہیہات من ناصر اللہ۔ شہداء کو زندہ رکھنے کے لیے آج آپ جوانان اور مومنین یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ شہداء کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ شہداء کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھے کہ بالآخر ایک شہید اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے عزیز و اقارب، اپنی آرام و سکون چھوڑ کر جس مقصد کے لیے اپنا سر کٹواتا ہے، وہ چیز، وہ مقصد کیا ہے، وہ ہدف اور راستہ کیا ہے؟ وہ شہداء کیا چاہتے ہیں کہ اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو ظاہراً فنا میں ڈال کر اللہ کے راستے پر نکل کر اپنا خون پیش کرتے ہیں۔ مقصد شہداء کیا ہے؟ خود ایک شاعر کے بقول کہ آج ہم دنیا میں غموں اور مصیبتوں اور مشکلات اور آلام میں مبتلا ہیں، ان تمام مشکلات کا دنیا میں جو جھنجال پڑے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ ہم کس کے در پہ جائیں؟ فرماتے ہیں کہ مقتل میں نہ مسجد نہ خرابات میں کوئی، ہم کس کی امانت میں غم کار جہاں دے، شاید کوئی ان میں سے کفن پھاڑ کے نکلے، اب جائیں شہیدوں کے مزاروں پہ آزادے۔ مومنین کرام، اس شعر میں شاعر ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تم اپنی سرزمین کی مشکلات کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے وطن کا دفاع سمجھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے اوپر مسلط شدہ ظالم و جابر اور اغیار کے ڈالروں پر پلنے والی قوتوں اور سیاسیوں کو سمجھنا چاہتے ہو، ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تو تم ان درباروں میں نہ جاؤ، ان کرائے کے افواج سے مطالبے نہ کرو، بلکہ مزار شہداء پہ جاؤ، شہید عرفانی کی مزار پہ جاؤ، شہید عارف حسینی کی مزار پہ جاؤ، تمہیں شہداء کے مزار بتائیں گے کہ غم کار جہاں کا علاج کیا ہے، پارا چنار کا حل کیا ہے۔ نعرہ حیدر
شہداء لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری، اس شہادت کا کلچر آپ جوانان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تحقیق کے مطابق اسرائیل کے اندر جو آج اسلام کا اور تشیع کا کھلا دشمن ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کافی سارے کانفرنسیں منعقد کی اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ بالآخر تشیع کے پاس، انقلاب اسلامی کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ جو آج ہمارے لیے ناقابل شکست بنی ہوئی ہے، یہ مکتب اور یہ قوت۔ تو کافی کانفرنسوں کے بعد وہ لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ تشیع کے پاس دو چیزیں ہیں، دو طاقتیں تشیع کے پاس ایسی ہیں کہ جب تک یہ طاقتیں تشیع کے دامن میں ہوگی ہم تشیع کو شکست نہیں دے سکتے، ہم انقلاب اسلامی کو سرنگوں نہیں کر سکتے۔ پہلی طاقت تشیع کا کیا ہے؟ فرمایا کہ تشیع کا ایک سرخ ماضی ہے، ان کا ایک ریڈ پاسٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کربلا ہے، کہ جہاں سے یہ شہادت کا جذبہ لیتے ہیں، جہاں سے یہ شہادت کی ثقافت لیتے ہیں، جہاں سے یہ شہادت کی فرہنگ لیتے ہیں۔ اور دوسری قوت جو تشیع کے پاس موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ تشیع کے سرخ ماضی کے ساتھ ساتھ تشیع کے پاس ایک سبز مستقبل ہے، جنہیں ان کے 12ویں امام کا ظہور کہتے ہیں۔ یہ طاقت، یہ مکتب، یہ قوم جب مشکلات میں مبتلا ہو جاتی ہے تو یہ مشکلات کا توڑ دو چیزوں سے نکالتی ہے، شہادت کا جذبہ لے کر کربلا کی طرح مقتل میں جاتی ہے، اور امام مہدی کے ظہور کی امید لے کر ساری دنیا پر امامت و ولایت کے پرچم کے علم کا عزم لے کر یہ میدان میں آتے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہادت شہادت سعادت سعادت، شہادت شہادت سعادت سعادت، شہادت شہادت سعادت سعادت۔ پیچھے جگہ کم ہے، آپ ایک صلوات پڑھیں اور تھوڑا آگے آگے آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر، اللہ صلی اللہ، آپ لوگ بھی آگے آ جائیں۔ بار دیگر صلوات۔ سرخ ماضی اور سبز مستقبل یعنی کربلا اور مہدویت، یہ تشیع کی طاقت ہے، یہ تشیع کا پوٹینشیل ہے۔ مومنین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ آج اگر ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے تو ان شہداء نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ آج اگر ہم اور آپ زندگی کی کسی بھی سہولت سے استفادہ حاصل کرتے ہیں تو یہ شہداء کی مرہون منت ہے۔ اگر یہ شہداء نہ ہوتے تو آج اس سرزمین کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ جب انقلاب اسلامی کا وہ زمانہ چل رہا تھا تو حوزہ علمیہ قم کے اندر کچھ متحجرین نے یہ باتیں اپنے درسوں میں اپنے شاگردوں کو بتانا شروع کر دی کہ طالب علم کا کام لڑنا نہیں ہوتا، جنگوں میں جانا نہیں ہوتا، یہ تو ایسے گلی اور کوچے میں آوارہ لوگوں کا کام ہے، بیکار لوگوں کا کام ہے معاذوں پہ جانا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو جب یہ بات پہنچی تو امام نے اپنے ایک خطاب میں ان متحجرین کو یہ خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض علماء نما اپنی درسوں میں اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہیں کہ محاذ پہ نہیں جانا، شہادت کا طلب نہیں کرنا۔ امام نے فرمایا کہ میں حوزہ علمیہ قوم کے علماء کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں
کہ اگر تمہارے سروں پہ آج عمامے رکھے ہوئے ہیں تو یہ ان شہیدوں کی وجہ سے ہے. اگر یہ شہید محاذ پہ جا کر دشمن کی گولیاں اپنی سینوں پہ نہ لیتے تو یہ دشمن کی گولیاں تمہارے عماموں میں لگتی. آج اگر تمہارے عمامے محفوظ ہے, تمہارے دروس محفوظ ہے, تمہاری امام بارگاہیں محفوظ ہے, تمہارے جلوس محفوظ ہے, تمہاری تعلیم محفوظ ہے, تمہاری پارٹیاں محفوظ ہے, تمہاری کرسیاں محفوظ ہے, تو یہ اس وجہ سے محفوظ ہے کہ کوئی مقتل میں جا کر سینے پہ گولے لیتا ہے تو آپ محفوظ ہو جاتے ہو. لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ دین کو, یہ نہ سمجھو کہ قوم کو تم نے زندہ رکھا ہوا ہے. امام نے فرمایا کہ قوم کو زندہ اور قوم کا دفاع ان شہداء نے کیا ہوا ہے. زندہ ہے خمینی, زندہ ہے, زندہ ہے خمینی, زندہ ہے, زندہ ہے خمینی, زندہ ہے, رہبر کی شکل میں, زندہ ہے, رہبر کی شکل میں, زندہ ہے, عارف کی لہو میں, زندہ ہے, عارف کی لہو میں, زندہ ہے, زندہ ہے خمینی, زندہ ہے, زندہ ہے خمینی, زندہ ہے, سید کی شکل میں, زندہ ہے, سید کی شکل میں, زندہ ہے. یہ فرہنگ شہادت, یہ شہادت کا کلچر, یہ بہت عظیم نعمت ہے خدا نے متعال کی. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے انقلاب اسلامی کا سخت سے سخت مرحلہ جس قوت اور پوٹینشیل کے ذریعے سے طے کیا وہ یہ شہادت کا کلچر ہے. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے جب امریکہ کی دھمکیاں بہت زیادہ ہو گئی, ایک زمانے میں ہر دوسرے بات پہ دھمکی دینے لگے, تو رہبر معظم نے امریکہ کو اور آج کی یزیدی طاقتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ زمانہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ زمانہ حسین ابن علی ہے, یہ صلح کا زمانہ نہیں ہے, یہ جنگ کا زمانہ ہے. اور جنگ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس ایٹم بم ہے, تمہارے پاس فوج ہے, لشکر ہے, جرنیل ہے, طالبان ہے, داعش ہے, دہشت گرد ہے, پتہ نہیں ملا ہے, مفتی ہے, کیا کیا ہے, یہ سب تمہیں مبارک. ہمارے پاس کربلا ہے اور کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ اگر 72,000 بھی تمہارے مقابلے میں آ جائے تو 72 نے سر نہیں جھکانا, سر بے شک کٹوا دے. ہے ہماری درسگاہ کربلا, کربلا, ہے ہماری درسگاہ کربلا, کربلا, شہادتوں کا راستہ کربلا, کربلا, شہادتوں کا راستہ کربلا, کربلا, آج ہمارا راستہ کربلا, کربلا. آج پارا چنار کا جوان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم شہیدوں کی سرزمین میں رہتے ہیں. ہر ایک شہید قابل فخر ہے. سن 65 سے لے کر کل کی بوشہرہ کی جنگ تک, اس چھوٹے بچے تک, اس کمسن نوجوان تک, قائد شہید سے لے کر یہ سب ہمارے لیے قابل فخر ہے. شہادتوں کو نقصان مت سمجھا کرو. جو لوگ آج تمہاری درمیان اس بات کو ہوا دے رہے ہیں کہ ہم نے جنگ میں شہید دے کر نقصان کروایا, یہ منافقین کی زبان ہے. شہادت نقصان کا نام نہیں ہے. مومنین کرام 1400 سال سے ہر سال محرم میں عاشورہ مناتے ہو. کس بات کا عاشورہ مناتے ہو؟ تو شہادت کا ہی تو عاشورہ مناتے ہو. شہادت نقصان کو نہیں کہتے, شہادت افتخار کو کہتے ہیں, شہادت کامیابی کو کہتے ہیں, شہادت غلبے کو کہتے ہیں, شہادت ناقابل شکست ہونے کو کہتے ہیں. تشیع میں شہادت کا مقام بہت بلند تر ہے, قرآن میں شہادت کا مقام بہت ارجمند تر ہے, اور سنت و سیرت میں شہادت کا مقام بہت عظیم تر ہے. اگر ہم قرآن و سنت و حدیث سے ہٹ کر بھی شہادت کو دیکھیں, آپ روایات میں دیکھیں, شہیدوں کے اوپر عزاداری, شہیدوں کی مزار پہ حاضری, شہیدوں کی خاک پر سجدہ کرنا, شہیدوں کے نام پر مختلف چیزیں بنانا, یہ ہمیں دین نے حکم دیا ہے. اور خدا بھی اس مٹی پر اپنے لیے سجدے کو فخر سمجھتا ہے جس مٹی کے اوپر شہید کا خون گرا ہوا. شہادت 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 شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات. شہید کو اپنی شہادت کے بعد
سب سے بڑی پریشانی اپنے بچوں کی نہیں ہوتی، اپنی بیوی کی نہیں ہوتی، اپنے خاندان کی نہیں ہوتی، بلکہ شہید کو اپنی شہادت کے بعد سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ میری شہادت کے بعد زندہ بچ گئے ہیں، آیا یہ میرا راستہ جاری رکھتے ہیں یا لشکروں سے ڈر جاتے ہیں؟ اگر وہ لوگ شہید کی شہادت کے بعد شہید اور شہداء کا راستہ جاری رکھتے ہیں تو خدا فرماتا ہے کہ بہشت میں اللہ تعالیٰ شہید کو بشارت دیتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ شہداء کو بشارت اور خوشخبری دی جاتی ہے کہ جو لوگ تمہارے بعد باقی رہ گئے ہیں، بچ گئے ہیں، نہ وہ کسی سے خوف زدہ ہے نہ وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ جس آب و تاب سے تم نے مقتل کے اوپر آخری خون کے قطرے کو گرا کر راستہ چھوڑا ہوا تھا، بچے ہوئے لوگوں نے اس راستے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ پانچ اگست جو ابھی حال ہی میں گزرا ہے، سالار شہدائے پاکستان، قائد شہید ملت جعفریہ شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی کی شہادت کا دن ہے۔ ہم اگر اس شہداء کی محفل میں شہداء کے سالار کا ذکر نہ کریں تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ شہید حسینی جو پارا چنار کی سرزمین ایک چھوٹے سے گاؤں پیواڑ سے اٹھ کر ساری دنیا کو تشیع کی طاقت دکھاتے ہیں، وہ شہید حسینی کون ہے؟ آج ہم شہداء کے پیغام کو جاری رکھنے کا عزم بڑھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سالار شہداء پاکستان ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ مومنین کرام، اگر شہید حسینی کو ہم کوئی نام دینا چاہیں، کوئی عنوان دینا چاہے، کوئی ٹائٹل دینا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہید حسینی پاکستان کی سرزمین پر صف اول کے مدافع ولایت فقیہ تھے، خط امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے مدافع تھے، اور شہید حسینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی فکر امام خمینی کی فکر تھی، اور شہید حسینی رحمت اللہ علیہ ہمارے راستے کے چراغ تھے۔ جب راستے میں اندھیرا ہو جائے تو اس راستے کو روشن کرنے کے لیے چراغ جلانا پڑتا ہے۔ ہم پارا چنار میں رہ کر اگر تاریکیوں کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں شہید حسینی نے اپنے وجود سے ایک چراغ جلا کے باقی رکھا ہے، ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ ہم شہید حسینی کو چراغ کے طور پر لے کر آگے بڑھے اور اپنا راستہ طے کرے۔ شہید حسینی کا راستہ، شہید حسینی کی فکر، شہید حسینی کی یاد، شہید حسینی کا نام، شہید حسینی کی روش آج ہمارے سرزمین میں زندہ رہنی چاہیے۔ ہمارے ہر گاؤں میں، ہمارے ہر علاقے میں، ہمارے ہر گھر میں شہید حسینی کی تصویر کے ساتھ ساتھ شہید کی فکر بھی زندہ رہنی چاہیے، شہید کا راستہ بھی زندہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ شہید حسینی اس شخصیت کا نام ہے، اور شہید حسینی کے قبیل میں سے تعلق رکھنے والے یہ سارے شہداء، ان کے بارے میں خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ خداوند متعال فرماتے ہیں کہ مومنین میں سے کچھ لوگ مرد ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ مرد کہلانے کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا ہے۔ اب یہ دو گروہ ہیں، ایک شہادت کے مقام پہ فائز ہے اور دوسرے شہادت کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ جو شہید ہوئے انہوں نے شہادت کو قبول کیا لیکن راستہ نہیں چھوڑا، اور جو باقی بچے ہیں یہ شہادت کے لیے دن گنتے ہیں لیکن راستہ چھوڑنے کے لیے کسی پل بھی تیار اور آمادہ نہیں ہے۔ اے ہماری درس کا کربلا کربلا، اے ہماری درس کا کربلا کربلا۔
شہید حسینی وہ شہید ہے کہ جن کی یاد کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، اور وہ ملتیں، وہ قومیں واقعاً جاوید، سرفراز و تابندہ ہوتی ہیں کہ جو قوم شہداء کو زندہ رکھتی ہیں۔ انقلاب اسلامی 46 سال سے ساری دنیا کی یزیدیت سے لڑ رہا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ انقلاب اسلامی کی یہ طاقت کہاں سے ملی ہے؟ یہ طاقت انقلاب اسلامی نے شہداء کی یاد سے لی ہے۔ آج انقلاب اسلامی میں آپ جائیں تو روڈ شہید کے نام پر، ہسپتال شہید کے نام پر، اسکول شہید کے نام پر، شہید کے نام پر ہر ادارہ بنا ہوا ہے، شہید کا جملہ ہر چوک پہ لکھا ہوا ہے، شہید کا راستہ ہر بچے اور عورت کے لیے تابندہ اور زندہ ہے۔ اور ان شہداء نے انقلاب اسلامی کو تحفہ یہ دیا ہوا ہے کہ اس قوم نے شہداء کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور شہداء نے آج تک انقلاب کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ مومنین کرام، فکر امام خمینی جس کا سب سے زیادہ تعلق لبنان و انقلاب کے بعد پارا چنار سے ہے، آج ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگوں کو لانچ کیا گیا ہے کہ جو ایک ایجنڈے کے تحت پارا چنار کا نام ولی فقیہ سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قوم کے اندر مرجعیت کو عام کرو، ولایت فقیہ کو کاٹ دو ان سے۔ نہیں، ہم مرجعیت کے فالوور ضرور ہیں، لیکن ہماری اصل طاقت ولایت فقیہ میں موجود ہے۔ وہ ولایت فقیہ کہ جس نے 90 ممالک کی فوج داعش کی ناک خاک میں رگڑ دی ہے، وہ ولایت فقیہ جس نے حرم زینبیہ بچایا ہے، جس نے حرم نجف بچایا ہے، جس نے حرم خراسان بچایا ہے، جس نے آج 40 کے لیے بین الحرمین بچایا ہے۔ اگر پارا چنار کو بھی کوئی راستہ اور فکر اور منہج بچا سکتا ہے تو وہ راستہ ولی فقیہ کا راستہ ہے۔ لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی۔ ہماری نجات راہ شہید حسینی میں ہے، اور راہ شہید حسینی کیا ہے؟ سندھ کے ایک بہت بڑے عالم دین کے جواب میں شہید عارف حسینی نے فرمایا کہ آغائے جوادی، میں اپنا مال، اپنی دولت، اپنی اولاد سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، لیکن خط ولایت فقیہ سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آپ کے قائد شہید کا جملہ ہے۔ ہمیں اس نعرے سے، ہمیں اس راستے سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ شہید حسینی کا راستہ ہے، یہ ہمارے قائد کا راستہ ہے، اور اس راستے میں ہی ہماری نجات ہے، اور پاکستان کی نجات اس میں موجود ہے۔ مومنین کرام، پاکستان کے اندر تشیع ہمیشہ سے مظلوم ہے، اور سب سے مظلوم ترین خطہ جو پاکستان کے اندر تشیع کا ہے وہ آپ کا علاقہ اور ہمارا علاقہ پارا چنار ہے۔ مظلوم ترین طبقہ ہے، مظلوم ترین خطہ ہے۔ ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر غزہ کے نام سے کسی علاقے کو یاد کیا جا سکتا ہے تو وہ پارا چنار ہے۔ پارا چنار یعنی پاکستان کا غزہ۔ اور میں یہ بات بھی یہاں سے کہہ دوں کہ ان حالات میں، ان مشکلات میں، ان جنگوں میں، ان یلغاروں میں، ان لشکر کشیوں میں وہ لوگ بھی ہمارے خلاف ملوث ہیں جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی تھی۔ ہمارے سپریم لیڈر حضرت حجت الاسلام والمسلمین شیخ فدا حسین مظاہری نے پچھلے جمعے میں ببانگ دہل اس چیز کا اعلان کیا کہ یہ ایجنسیاں ہیں جو آئے روز ہمارے اوپر جنگ مسلط کرتی ہے، یہ محافظت کرنے والے تنخواہ لینے والے ہیں جو ان لشکروں کو اپنی گاڑیوں میں لا کر اس دہشت گردی کے اڈے میں پناہ دیتے ہیں اور پھر وہ ہمارے خلاف لڑتے ہیں۔ گویا ہم سزا کاٹ رہے ہیں ایک چیز کا، اور وہ یہ ہے کہ ہم محب پاکستان ہیں، اور پاکستان کی محبت میں ہمیں لشکروں کے ساتھ محافظین مل کر مارتے ہیں اور مل کر قتل کرتے ہیں۔ لیکن مومنین کرام، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی اشارہ کیا کہ ہم ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ
لشکر بہت بنائے گئے، فوجیں بہت آ گئی، سفاک جرنیل بہت بنائے گئے، لیکن آج نہ یزید کا نام ہے، نہ حجاج ابن یوسف کا نام ہے، نہ بنو امیہ کے شجرہ خبیثہ کا نام ہے، نہ داعش کا نام ہے۔ اگر نام کہیں پہ ہے تو علی کا نام زندہ ہے، حسین ابن علی کا نام زندہ ہے، شہید حسینی کا نام زندہ ہے، اور شہید عرفانی کا نام زندہ ہے۔ پارا چنار ابھی منافقین نے جو سوشل میڈیا پر یا اطراف میں باتیں پھیلانا شروع کر دی ہیں، بھائی نقصان ہو گیا، شہداء چلے گئے، جوان مارے گئے، مومنین کرام، یہ ایک پہلو ہے، جانی نقصان ضرور ہوا۔ وہ شہداء جو اس جنگ میں اللہ کے قرب میں چلے گئے وہ ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن ان شہداء نے جو حماسہ خلق کیا، جو جذبہ پیدا کیا، جو حماسہ اور جو جوش ان شہداء نے ہمارے درمیان پیدا کیا ہے، یہ تو 40 شہداء ہے، اس طرح سے 4000 بھی ہم شہید کروا سکتے ہیں، لیکن نام حسین ابن علی نہیں چھوڑ سکتے۔ جس نام پہ تم ہمیں قتل کرتے ہو، یہ نام چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمارے حوصلے شہادتوں سے پست نہیں ہوتے، بلکہ ہماری شہادتوں کا اثر یہ ہوتا ہے، سید حسن نصر اللہ کے بقول، کہ جب ہم میں سے کوئی شہید ہو جاتا ہے تو ہمارا رشتہ کربلا سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، ہم اور زیادہ کربلائی بن جاتے ہیں، ہم اور زیادہ حسینی بن جاتے ہیں۔ شہید قاری جہان زیب نے شہادت کا جذبہ کہاں سے لیا تھا؟ شہید جہاد مغنیہ سے لیا تھا۔ ان شہداء نے شہادت کا یہ جذبہ کہاں سے لیا تھا؟ انقلاب اسلامی سے لیا تھا، اور انقلاب اسلامی نے یہ سارا شہادت کا کلچر کربلا اور عاشورہ سے لیا تھا۔ یہ کلچر شہداء کا، یہ فرہنگ کربلا کی، یہ ثقافت کربلا کی، یہ انمٹ ثقافت ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والی ثقافت نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد والوں کا۔ ہم پارا چنار میں شہداء کو اور جنگ کے دوران زخمیوں کی اور باقی نقصانات کے بعد دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے پاکستان کے شیعو، اے پاکستان سے باہر کے شیعو، اے ہماری حمایت کرنے والوں اور اے ہمارے خلاف لڑنے والوں، ہم پارا چنار کے شیعہ صرف نظر و نیاز کھانے والے نہیں ہیں، صرف لنگر کھانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم وہ شیعہ ہیں جن کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ اگر مثال شیعہ کا کوئی خطہ موجود ہے تو وہ پارا چنار موجود ہے۔ اور ہم مثالی شیعہ دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنی دفاع خود کرنا ہے، پکا عزم و ارادہ بنانا ہے، میدان میں حاضر رہنا ہے، گمراہ راستوں سے نا امید ہونا ہے، اور خوف اور ڈر اور بزدلی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ اور ہم نے ان ساری چیزوں کو دنیا کو دکھا دیا ہے، آج بتا دیا ہے دنیا کو کہ ہم سر کٹوا سکتے ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو حماسہ، جو جوش اور جذبہ اور ولولہ ان شہداء نے ہمارے اور آپ کے درمیان پیدا کیا ہے، وہ کوئی معمولی حماسہ نہیں ہے۔ آج پارا چنار دشمنوں کے نرغے میں ہے۔ یہ صورتحال باقی دنیا کو بہت کم بتائی جاتی ہے کہ ہمارے خلاف کیا منصوبہ ہے۔ پارا چنار کی جنگ نہ زمین کی جنگ ہے، نہ شیعہ سنی کی جنگ ہے، بلکہ یہ اس طاقت کے ساتھ ہماری جنگ ہے جس نے سوریہ میں 90 ممالک کے سپورٹ سے اعلان جنگ کیا تھا۔ اگر سوریہ میں مدافعین حرم نے داعش جیسے دہشت گرد اور خونخوار کی ناک خاک میں رگڑی ہے، تو بوشہرہ اور بالش خیل اور پیواڑ میں ہم نے داعش کی باپ کی خاک ناک میں رگڑی ہے۔ یہ سارا داعش کا باپ تھا جو آیا ہوا تھا، یہ داعش کو تربیت کرنے والے تھے جو تمہارے خلاف لڑ رہے تھے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھ لیا ان لوگوں نے کہ یہ قوم کسی صورت بھی شکست کے قابل نہیں ہے۔ یہ قوم جس کا رشتہ کربلا سے ہے،
جس کا رشتہ انقلاب اسلامی سے ہے، یہ قوم کبھی بھی شکست کھانے والی نہیں ہے۔ عزاداران اہل بیت علیہم السلام، میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پارا چنار پاکستان کا غزہ اور ایک غزہ فلسطین میں موجود ہے۔ اس غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا سب سے پہلا نعرہ پارا چنار ہونا چاہیے، لیکن ہمارا ایک نعرہ غزہ کی حمایت بھی ہونی چاہیے۔ غزہ کو مت بھلانا، اس لیے کہ اسی میں بیٹھے ہوئے لوگ غزہ کے درد کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اور آپ ان جنگوں میں پل کر غزہ کا درد صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ محاصرہ کسے کہتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ سرکاری مشینری کی بموں کو کیسے ناکام کیا جا سکتا ہے، اور یہ غزہ والی بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ میں آخری بات عرض کروں کہ ہمارے شہداء جو پہلے شہید ہوئے ہیں یا بعد میں شہید ہوئے ہیں یا حالیہ جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، وہ شہید سید حیدر جو یعقوبی سے تعلق رکھتا ہے، وہ شہید یہ پیغام دیتا ہے دنیا کو کہ میں اپنے 5 بیٹیوں کو چھوڑ سکتا ہوں اور 5 مہینے کے بچے کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن دہشت گردوں کو اپنے سرزمین کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ شہید طالب علم قاری قرآن جان زیب ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ میں اپنی ساری سہولیات اور اپنی زندگی فدا کر سکتا ہوں، لیکن ان خونخواروں کو اپنی وطن کے اوپر، اپنے سرزمین کے اوپر، اپنے دین کے اوپر یلغار کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور ہمارے درمیان واقعاً ایسے لوگ موجود ہیں۔ مجھے کل ایک دوست نے بتایا کہ میری بیوی نے مجھے پرسوں کہا کہ میرے پاس کچھ سونے کے زیورات پڑے ہیں، یہ زیورات آپ لے جاؤ اور فروخت کرو اور اس سے دفاع کا ساز و سامان خرید لو۔ یہ وہاب کی مائیں ہیں، یہ وہ وہاب ہے جو کربلا میں موجود تھی، اور ان کا جذبہ لے کر آج ہمارے درمیان بھی یہ مائیں موجود ہیں۔ یہ شہداء کربلائی جذبہ لے کر آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ خوب یہ وہاب کی مائیں، یہ حسینی جوان، یہ کربلائی شہداء، یہ عاشورائی مدافعین جب اس سرزمین میں موجود ہے تو تم لشکر بھی بناؤ، تم اسلحہ بھی لاؤ، تم فوجی بھی بناؤ، تم ساری دنیا کی طاقتوں سے مشورے بھی کرو، لیکن پھر بھی پارا چنار زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا۔ بڑھ کر طاقت اس کے اندر آئے گی، اور جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ پارا چنار مہدویت کا خیمہ ہوگا، اور جب تمہاری طاقتیں سرنگو اور ذلیل ہوگی تو پارا چنار کے جوان کا ہاتھ بھی اس میں شامل ہوگا، اور وہ علم جو مہدویت کا اٹھنے والا ہے اس علم میں شامل پارا چنار کا ہر جوان، بوڑھا، مرد و عورت ہوگا۔ اگر مٹے گا تو دہشت گرد مٹے گے، اگر ختم ہوں گے تو یہ طالبان ختم ہوں گے، اگر ختم ہوں گے تو ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ امریکی اور اسرائیلی غلام ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال اس سرزمین کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں شہداء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔